السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں تذکرہ مولانا عمر الدین رحمہ اللہ۔ اگر ہم بات کریں آپ کے خد و خال کی، آپ کے چہرے کی، تو آپ کا چہرہ سرخ و سفید اور بھاری رنگ، سرخ و سفید، گھنی داڑھی، آپ کا قد دراز تھا، سادہ لباس پہنا کرتے اور تہبند پہنتے تھے، لیکن خطبہ جمعہ کے لیے جب آپ مسجد آتے تو آپ عربی لباس پہنتے۔ اور آپ کے ایک بیٹے جن کا نام مولوی محمد رفیق ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں۔ ان میں سر فہرست کہ آپ پورے پنجاب میں عربی گرامر میں آپ معروف تھے، کیونکہ آپ کے استاد ماہر صرف و نحو مولانا عطاء اللہ لکھوی رحمہ اللہ تھے، اور آپ کو مولا میر ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ نے صدر مناظر کی حیثیت سے آپ کو سیال کوٹ کے ایک مناظرہ میں دعوت بھی دی تھی، اور آپ فتویٰ نویس بھی تھے، اور اسی طرح پورے پنجاب سے لوگ آ کر آپ سے قرآن و حدیث کا درس لیتے، اور ان کی تعداد 80-90 کے قریب تھی، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا اور اس میں کمی بھی واقع ہوتی تھی۔ اور اسی طرح خطبہ جمعہ کے لیے قرب و جوار، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ سے لوگ آ کر خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوتے، اور آپ کے خطبہ جمعہ میں لوگوں کی کثیر تعداد ہوتی۔ اور اسی طرح آپ دیردے ڈوگراں مرکزی جامع مسجد میں صحیح البخاری کا درس بھی ارشاد فرمایا کرتے، اور آپ طالب علموں کو دینیات، جس کو آپ درس نظامی کہا جاتا ہے، اس کی بھی تعلیم دیتے۔ تو دیردے ڈوگراں کے ایک بزرگ جو آپ کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ مولانا کے پاس اس وقت 100 سے زیادہ تعداد تھی جو آپ سے صحیح البخاری کا درس لیتے۔ اور ایک بزرگ فرمانے لگے کہ مولانا کے شاگردوں میں جنات بھی شامل تھے، جنات بھی آپ سے قرآن و حدیث کی تعلیم لیتے۔ اور اسی طرح ایک بزرگ فرمانے لگے کہ آپ کو ساگ بڑا پسند تھا، گوشت نہیں کھاتے تھے، اور اگر کھچڑی پکی ہوتی تو چاولوں کے اوپر دہی ڈال کر بڑے شوق سے کھایا کرتے۔ اور ایک بزرگ فرمانے لگے جنات آپ کا بڑا احترام کیا کرتے۔ گاؤں کی ایک لڑکی کو جنات کا اثر ہو گیا، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے درمیان نہ آئیں۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، ویسے میں آپ کا مسئلہ حل کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لڑکی کے گھر والے اپنے ایک پیر صاحب کو لے آئے، لیکن جنات نے جانے سے انکار کر دیا۔ الٹا انہوں نے اس پیر کو پکڑا اور اس کے پاؤں سے گھسیٹا، پورے گھر میں پاؤں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا، اور اس کے پاؤں اوپر کر دیے، سر نیچے کو کر دیا، اور اسے اذیت پہنچائی۔ تو اس پیر صاحب نے شور مچایا اور کہا کہ مولوی صاحب کو لے کر آئیں اور میری ان سے جان چھڑائیں۔ تو جنات نے اس پیر کو گھر سے نکال کر کھیتوں میں لے گئے، اور جنات نے کہا کہ مولوی صاحب کو تکلیف نہ دو، انہیں نہ بلایا جائے، ہم خود ہی اس لڑکی سے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جنات کے بارے میں مختلف بزرگوں نے سنایا کہ مولوی صاحب کے پاس جنات آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو محمد اسلم رحمانی یہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک باغ کا ٹھیکہ لے لیا، یہ باغ امرود کا باغ تھا، اور میں نے مولانا عمر الدین سے عرض کی کہ مولوی صاحب میں نے امرود کا باغ ٹھیکہ پر لیا ہے، تو میرے باغ کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ تو آپ باغ میں تشریف لے کے آئے، آپ نے اس موقع پر دعا کی، پانی بھی دم کر کے دیا،
کہ اسے باغ میں چھڑک دیا جائے، اور ایک تویز بھی دیا کہ اسے سب سے اوپر والے یا اونچے پیڑ کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا پھل دیا کہ پورے ضلع شیخ پورہ کے باغوں نے اتنا پھل نہیں دیا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں یہ واقعہ آج سے کم و بیش 40-42 سال پہلے کا ہے۔ میں نے یہ باغ 9,000 میں بیچ دیا، اور جس شخص نے یہ باغ خریدا اس نے بھی اس باغ سے خوب کمائی کی، اور اس نے بھی یہ باغ آگے 5,000 میں بیچ دیا، اور آپ کی دعا کی برکت سے اس باغ نے پھل بھی خوب دیا، اور اس باغ کو نہ کوئی کیڑا لگا، نہ کوئی سنڈی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی نقصان، کسی بھی قسم کا کسی بھی کیڑے نے مکوڑے نے اس باغ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور مولانا عمر الدین رحمہ اللہ نے گھر میں 2 بھینسیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ آپ کی اتنی عزت افزائی کرتے، آپ کے شاگرد یا آپ اگر چارہ لینے کے لیے جاتے تو جس کی زمین ہوتی وہ خود بھینس کا چارہ کاٹ کر ریڑھی پر ڈال کر آپ کے گھر چھوڑ کر آتا۔ تو مشتاق ڈوگر صاحب جو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ وہ مشتاق ڈوگر صاحب ہیں جو مجھے فرمانے لگے کہ میری سفارش مولوی صاحب نے کی تھی اپنے بیٹے، جو ان کا بیٹا محکمہ ڈاک میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا، ان سے سفارش کر کے مولوی صاحب نے مجھے بھی محکمہ ڈاک میں ملازم رکھوایا۔ تو مشتاق ڈوگر صاحب فرمانے لگے کہ میرے والدہ کے خالو جن کا نام میاں بگا ڈوگر تھا، جب آپ دلی پڑھنے کے لیے گئے تھے تو اسی موقع پر تقسیم کا اعلان ہو گیا، تو مولوی صاحب میاں بگا ڈوگر کے ساتھ آپ نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ان دنوں میں آپ نے پھر ہجرت فرمائی، جب آپ پڑھنے کے لیے دلی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور میاں مشتاق ڈوگر صاحب آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فرمانے لگے کسی کو بھی جنات کا اثر ہوتا تو گھر والے کہتے جاؤ مولوی صاحب کو بلا کر لے آؤ اور ان سے علاج کرواتے ہیں، تو یہ جنات کہتے ہم خود ہی چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب کو تکلیف نہ دو۔ تو محمد اسلم کے والد کو جنات کا اثر ہو گیا، یہ کھیت میں تھے، ان کی حالت بگڑ گئی، 3-4 لوگ ان کو پکڑ کر مولوی صاحب کے پاس لے کر جا رہے تھے، تو گاؤں سے باہر ہی تھے کہ ایک نے کہا مولوی صاحب کو ادھر ہی بلا لیتے ہیں، تو جنات نے کہا مولوی صاحب کو تکلیف نہ دو، ہم خود ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ فرمانے لگے ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے کو اسیب کا سایہ تھا، اس کا علاج کروانے کے لیے اس کے گھر والے اسے نارووال لے گئے، تو جب جنات کی حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا آپ ہمارے استاد محترم مولانا عمر الدین ان کے گاؤں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم دیت ڈوگراں سے آئے ہیں۔ یہ جنات جب یہ اپنے استاد محترم کا نام سنا تو یہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اور پھر کبھی بھی واپس آ کر اس لڑکے کو تنگ نہیں کیا، اور آپ کے سامنے کسی کو بھی اونچا بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ آپ اتنے باروب اور دبدبے کے مالک تھے، آپ عشاء کی نماز قدرے دیر سے پڑھاتے، اور کسی کو بھی آپ کے آنے سے پہلے مصلی پر کھڑا ہونے کی جرت نہیں تھی۔ آپ عشاء کی نماز لیٹ پڑھاتے اور سب کو معلوم تھا، لیکن کسی کو بھی آپ سے اختلاف کرنے کی جرت نہیں تھی۔ یہ تھے مولانا عمر الدین رحمہ اللہ۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔